اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے اور آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کی ہیبت، آپ کی جلالت، آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ ساری دنیا میں واضح ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے 12 ائمہ خدا علیہ السلام کی امامت اور ان کی معرفت اسی عنوان سے قبول کریں جس عنوان سے ہم نے پہلے امام کی ولایت اور امامت کو قبول کیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سرپرست اور اللہ کی طرف سے نمائندگی ان کو حاصل ہے۔ زمین پر خلافت عرضی آپ کو حاصل ہے، زمین پر تصرف اور اختیار آپ کو حاصل ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور صاحبان امر کی، اور اگر تم کو کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو ان ائمہ خدا علیہ السلام کی طرف رجوع کرو، جنہیں روایت میں ہے کہ جنہوں نے ان کو رد کیا اس نے اللہ کو رد کیا، جنہوں نے ان کے فرمان کو قبول کیا اس نے اللہ کے فرمان کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی، امام محمد تقی علیہ السلام کے معجزات میں سے بہت سے معجزات موجود ہیں، آپ کے علم اور آپ کے مناظروں میں سے بہت سے مناظرے موجود ہیں۔ یحییٰ بن اقسم کا مناظرہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو اس نے سوال کیا تھا شکار کے حوالے سے، تو امام نے متعدد جوابات اور متعدد سوال ایک سوال کے اوپر کیا تھا۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام، میں امام محمد تقی علیہ السلام کی بہن اور پھوپھی ہوں، یا پھوپھی کا یا بہن، بلکہ میں یہ روایت ظاہر کی، نام ظاہر کیا، میں زینب بنت علی ہوں جو ابھی تک زندہ ہوں۔ یہ قضیہ دربار میں پہنچا، حاکم کے پاس پہنچا، تو حاکم سے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں، کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیسے اولاد علی میں سے شامل ہو سکتے اتنی حیات تک؟ کہا ہمارے پاس بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ تو کہا کہ حضرت محمد تقی علیہ السلام بھی اولاد علی علیہ السلام سے ہیں۔ کہا کہ اگر وہ ہیں تو میں ان کی بہن ہوں اور میں انہی کی اولاد میں سے ہوں۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس نے اپنا نام زینب بتایا ہے وہ کذابہ ہے اور جھوٹی ہے۔ جیسے ہی اس کو یہ بتایا گیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا کہ تم زینب بنت علی ہو، تو اس نے کہا کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اعلیٰ باللہ تو وہ بھی صحیح نہیں فرما رہے۔ امام علیہ السلام پر قضیہ پیش کیا گیا، امام تشریف لائے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچ کہہ رہی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، میں اولاد رسول اور اولاد علی و فاطمہ ہوں، تو اولاد علی و فاطمہ علیہ السلام کے گوشت کو درندوں پر حرام قرار دیا گیا، اس کو درندوں کے سامنے بھیجو، اگر اس کا گوشت بچا رہ جائے تو زینب بنت علی ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر قضیہ آپ کے سامنے عقدہ واضح ہو جائے گا۔ تو اس عورت نے کہا پہلے ان کو پیش کرو، اگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اولاد علی علیہ السلام میں سے ہے تو یہ بھی اپنے دعوے میں دلیل پیش کریں۔ امام کو قید خانے میں بھیجا گیا، امام گئے، درندے تیزی کے ساتھ امام کی خدمت میں آئے اور دوڑ کر کے امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام کے قدم مبارک پر سر رکھ دیا۔ امام نے قدم مبارک پر جیسے ہی سر رکھا، امام نے اپنے دستہ شفقت پھیرا، پھر ایک ضعیف سا شعر آگے بڑھا، امام کے کان میں کچھ کہا، امام نے اس کو سنا، امام نے دوسرے شعر کو بلایا، اس کو اس کی زبان میں اس کے کان میں کچھ کہا، اور امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، واپس آ گئے۔ اب اس کو جس نے دعویٰ جناب زینب کیا تھا کہ میں زینب ہوں، اس کو بھیجا گیا، تھوڑی دیر میں سامنے قضیہ واضح ہو گیا، اس کو درندوں نے پھاڑ کے ختم کر دیا۔ عزیزان گرامی، اسی دربار میں لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ تو واضح ہو گیا کہ اس نے جھوٹ دعویٰ کیا تھا، لیکن آپ نے اس شعروں سے کیا کہا؟ جو ایک شعر آیا اس نے آپ سے کہا اور آپ نے دوسرے شعر کو جواب دیا۔ کہا جو پہلا شعر آیا تھا وہ ضعیف تھا، کمزور ہو گیا تھا، وہ عمر رسیدہ تھا، اس نے دعویٰ کہا کہ میں جب اس پنجرے میں گوشت ڈالا جاتا ہے تو یہ نوجوان شیر یہ تمام گوشت اور تمام غذاؤں کو کھا لیتے، مجھے نہیں ملتا، لہٰذا میری غذا کا انتظام آپ کیجئے۔ امام نے، اور جو دوسرے شعر کو میں نے بلایا وہ مضبوط اور جوان تھا، اس سے ہم نے کہا
کہ کل جب یہ پنجرے میں گوشت ڈالا جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ پہلے اسے کھلاؤ پھر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرو۔ جیسے ہی دوسرے دن گوشت ڈالا گیا، ایک جانور کو ذبح کیا گیا، جیسے اس کے اندر ڈالا گیا تو تمام شیر جیسے ہی آگے بڑھے تو یہ نوجوان شیر آیا، سب کو اپنی زبان نے منع کیا، سب منتظر رہے۔ جب وہ بوڑھا شیر آیا اس نے شکم سیر ہو کر کے اس گوشت سے استفادہ کر لیا اور ہٹ گیا، تب ان تمام شیروں نے بڑھ کر کے اپنے اپنے حصے کے غذا کا یہ امامت ہے عزیزان گرامی، جس کا اثر نہ صرف جانور لوگوں تک ہے، آپ کی امامت جانوروں تک ہے، اور آپ کا پیغام تمام لوگوں کا اپرام ہے کہ جو امام کی اطاعت کرتا ہے وہ کسی عنوان سے امام کے پیغام سے تشنا نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔